السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعلیم الاسلام کا تیسرے حصے کا معجزہ اور کرامت کا بیان پڑھیں گے۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ جواب: پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی کو عصا کہتے ہیں، سانپ کی شکل میں بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان میں خشک راستے بن گئے اور وہ مع اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون مع لشکر کے ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر زاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت کے مثل بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر ہے۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کی ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح واقع ہوئیں۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایک دو آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مراد ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے۔ پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ سوال: معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب:
جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور اس کے تمام کام شرع شریف کے مطابق ہوں گے، اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں؟ جواب: نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال: بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کی خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کل انشاءاللہ تعلیم الاسلام تیسرے حصے کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔